बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारी गेम उलट गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम मुखालफ जमातों का सफाया हो गया और आज कोहाट ने आखिरी कील ठोंक दी है। जिस तरीके से इंतजामिया ने अपना किरदार अदा किया है और आज जो सारी सर हर तरफ नजर आ रहे हैं, बिलावल जरदारी किस तरह पतली गली से निकले हैं और आज पीपल्स पार्टी की किस तरह रुसवाई हुई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ इमरान रियाज खान को ओन चौधरी ने टेलीफोन किया, टेलीफोन पर क्या गुफ्तगू हुई और किस तरह ओन चौधरी की उन्होंने धुलाई की, उसकी वजह क्या है वो भी आपको बतानी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब से आर्मी चीफ बने हैं उसके बाद उनका पहला सरकारी दौरा है अमेरिका, यानी वो अमेरिका रवाना हो गए हैं। और इस वक्त जो हालात हैं इसके अंदर ये दौरा क्यों आम है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब से आर्मी चीफ बने हैं ये उनका अमेरिका का पहला सरकारी दौरा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि जनरल जो बाजवा थे उनके दौरे हुकूमत के अंदर यानी उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी सियासी तौर पर, लेकिन असल जो हुकूमत होती है ज़ाहिर है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस वक्त जो हमारी लीडरशिप थी मिलिट्री की वो जनरल बाजवा साहब की कमान के अंदर थी। उस दौरान यहाँ से जो नेटो फोर्सेज हैं, अमेरिकन फोर्सेज, वो वापस गई। फिर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई। तालिबान के साथ शुरू में पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो बेहतरी की तरफ गामजन थे। बहरहाल पाकिस्तान के जो हालात बने उसके अंदर हम देखें तो दोबारा पाकिस्तान के साथ अब जो तलखी है उसमें इजाफा हो गया है, दहशत गर्दी के अंदर भी इजाफा हो गया। और आपको याद होगा एक मरतबा जो मुराद सईद और बहुत सारे जो पीटीआई के आम रहनुमा हैं वो मुसलसल कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द दाखिल हो रहे हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। आखिर हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेज इस पूरे मामले के अंदर क्या कर रही हैं? उस वक्त जब हुकूमत थी पीडीएम प्लस टोले की तो उन्होंने उल्टा उसका मजाक उड़ाया, उस पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जब देखता हूं कि जो कहते हैं कि दहशत गर्दी है और दहशत गर्द जो है उनकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कंपेन करना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। फजल रहमान पर भी हमले हो चुके हैं, एएनपी की लीडरशिप पर भी हो चुके हैं और दीगर जो पार्टीज हैं उनके लिए भी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी खतरात हैं। तो अब इन हालात के अंदर मुझे वो मुराद सईद की बातें जरूर याद आती हैं कि आखिर अब उन लोगों को, बेशर्मों को पकड़ना तो चाहिए, उनसे पूछना तो चाहिए कि भाई आप तो कहते थे कि कोई दहशत गर्द नहीं है, कोई इस तरह लोग नहीं आ रहे मुसल्ला होके, तो अब आप ये क्यों जवाब पैदा कर रहे हैं? जब आप हुकूमत के अंदर थे तो वो आप उस तरीके से बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी एक मरतबा फिर बढ़ रही है और इस पर जो इस वक्त हमारी हुकूमत है यानी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो तालिबान की हुकूमत है उनके दरमियान काफी मामला सर्द मोरी का शिकार है और कई मरतबा हमारा जो बॉर्डर है वो सील हो चुका है, आप देख चुके हैं। इसके बावजूद कार्रवाइयां बढ़ी हैं और अब तो जो दहशत गर्दों के अफगानिस्तान के अंदर ठिकाने हैं उस पर मुसलसल अफगानिस्तान की हुकूमत को रिमाइंडर जा रहा है। फिर गैर कानूनी जो अफगान पनागजीन है उनकी जो वापसी हुई है उसके अंदर एक और ज्यादा जो नफरत का एलिमेंट है वो पाकिस्तान के हवाले से शामिल हो गया। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है भारत वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तालिबान के साथ जो ताल्लुकात हैं, मामलात वो काफी हद तक खराब हैं। एक तो बड़ा ये आम इशू है और दूसरी जो बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, खबरें आ रही हैं कि यमन के अंदर आपको इल्म है जो इसराइली हैं उनको जो यमन के हौसी हैं उन्होंने निशाना बनाया। तो यमन इस वक्त एक थ्रेट बन चुका है। पहले भी जो है वो बदकिस्मती से मुसलमान ममालक आपस में लड़ते हैं और अरब ममालक की जो फौजें इस वक्त 44 ममालक की जो फौजें हैं वो जनरल रहील शरीफ साहब की कमान के अंदर दी गई थी और अब ये खदशा पैदा हो गया है। इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है कि सऊदी अरेबिया, यूएई या दीगर अरब ममालक क्या यमन के अंदर कोई नई कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है इसके जो असरात हैं वो भी पलट कर आएंगे और शायद बैन अल-अक़वामी जो ताकतें हैं उनके लिए अब उसके अंदर पाकिस्तान का अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल होगा? फिर पाकिस्तान का जो असला या दीगर जो दिफाई मामलात हैं वो चूंकि अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, रहे हैं और आगे फ्यूचर के अंदर भी ये सारी चीजें बड़ी आम है जिन पर यकीनन
ڈسکشن ہوگی، چونکہ آرمی چیف جنرل آصف منیر وہاں پر جو امریکن آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور بعد کے اندر تفصیلات تو آتی ہیں، لیکن ابھی ہم اندازہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے اتنی پریس ریلیز تو جاری کی ہے کہ آرمی چیف امریکہ روانہ ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہو رہی ہیں، جس طرح جمہوری قدروں کا جنازہ نکالا گیا ہے، آئین قانون کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عمران خان سمیت جو دیگر ہزاروں ورکرز ہیں ان کو ناجائز طور پہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، تو کیا اس معاملے پر بھی، چونکہ بین الاقوامی برادری کو تو پاکستان سے اپنے مفادات چاہیے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر جو دوہرا معیار آیا، اور خاص طور پر جو OIC ممالک نے کردار ادا کیا وہ بہت ہی عجیب طریقے سے جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ اب یہاں پر پاکستان کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے آرمی چیف کا یہ دورہ، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کئی پوائنٹ آف ویو سے حوالوں سے یہ بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اس سے زیادہ میرا خیال ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب دوسری طرف ہے عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان جو ہے وہ بتایا جی، ثاقب خرل صاحب بہت ہی زبردست کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو ٹیلی فون کیا اون چودھری نے، وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اور آپ نے بڑی قربانی دی ہے، اور ظاہر ہے اب قربانی جو دی ہے اس ٹولے کے تو ساتھ ہیں آپ، یعنی جو پکڑنے والے ہیں، اغوا کار ہیں، جو لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ انہی کی پروڈکٹ ہیں، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جس طرح عمران ریاض کے حوالے سے مختلف الزامات آ رہے ہیں کہ شاید وہ جو ہے کہیں مل ملا تو نہیں گئے، ان کو لانچنگ تو نہیں کی گئی، کوئی عمران خان کا متبادل بنایا جا رہا ہے۔ بھئی عمران خان کا متبادل ہے ہی کوئی نہیں، اس ملک کے اندر اگر متبادل ہوتا تو اب تک وہ سارے متبادل تو آزما چکے ہیں، پرویز کھٹک اور سارے سائیڈ پہ کیے، جہانگیر ترین کے بغیر کہتے تھے پارٹی نہیں چلتی، تو متبادل ہر بندے کی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رنگ رکھے ہیں، مخلوق کو اس طرف راغب کیا ہوتا ہے، تو اب ایک یہ چیز ہے۔ اب عمران ریاض وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فون جو ہے وہ کیا اون چودھری نے، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے بتایا، ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ عمران ریاض نے کہا کہ آپ ضرور آئیں میرے گھر، مگر ہماری ملاقات کی ویڈیو اور جو بھی بات ہوگی سب پبلک کروں گا۔ اون چودھری نے پوچھا ایسا کیوں بھائی؟ عمران ریاض نے جواب دیا، کیا معلوم آپ باہر جا کر کیا بتائیں، جس بندے نے آپ کو پہچان دی، اس نے کہا جی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے اوپر اتنا بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ تو اس پر انہوں نے کہا عمران ریاض نے کہ جس بندے نے آپ کو پہچان دی، عمران خان، آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں رہے، اگر اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے آپ ملیں گے، چونکہ آپ تو ظاہر ہے طاقتور حلقوں کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو لوگ میرے حوالے سے مختلف باتیں کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ پبلک ہوں۔ یہ بڑا ایک جواب ہے۔ دیکھیے اون چودھری کی یہ بات درست ہے، جو پہچان ہے وہ صرف عمران خان ہے، عمران خان نے اس کو ریسپیکٹ دی، لیکن وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ کس طرح پینترا بدلا، کس طریقے سے الزامات کی بھرمار کی، لیکن آپ یعنی کچھ بھی ہوتا، اگر سیاست چھوڑ دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بڑا افسوسناک ہوتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے آزمائش کا، یقیناً تنگی ہوگی، پریشر ہوگا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ خاموشی کئی مرتبہ بہت بڑا، وہ کہتے ہیں خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ان حالات کے اندر خاموش ہو گئے، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ کھل کے باہر آتے، لیکن آپ دیکھیے تھوڑا سا یہ چنگاری آلریڈی تھی، اور شعلہ بنانے کے اندر شیر افضل مروت میدان میں آئے، اور وہ جس طرح چنگاری شعلے میں تبدیل ہوئی ہے خیبر پختونخوا سے، اب تمام جماعتوں کا صفایا ہو گیا ہے، اور اس وقت چیخ و پکار شروع ہو چکی ہے۔ یعنی نون لیگ کی مقامی جو قیادت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ الیکشن ڈیلے کروانے کی بات کر رہی ہے کہ یہ برف باری ہوگی تو 1 مہینہ لیٹ کر لیں، یعنی اس وقت یہ بھی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے وہ تاخیر کا شکار ہو، یعنی باقی صوبوں کے اندر جو داندری زدہ الیکشن ہو وہ اس پر ایفیکٹ ہو جائے گا کہ یار حکومت تو دوسرے صوبوں میں ان کی بن گئی ہے، بننی کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک کوشش ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جس طریقے سے گراؤنڈ میں پانی ڈالا گیا، پھر شیر افضل مروت کے لیے آنا مشکل، تمام حالات کے باوجود آپ دیکھیے پولیس لگائی گئی، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ بلاول زرداری کی ایک چھوٹی سی جلسی ہوئی، اور آج کل جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ پیٹرن پکڑا ہوا ہے، گراؤنڈ رکھتے ہیں، اس کے اندر پیچھے تک کرسیاں لگا کے ان کے اوپر لمبے ڈنڈوں پر جھنڈا لگا دیتے ہیں، اور آگے کچھ بندے ہوتے ہیں، اور پیچھے کوئی اکا دکا چلتا پھرتا جھنڈے ویسے ہی ہوا میں ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں،
تو وہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع نکل آیا. لیکن آپ دیکھیے یہ تو فرسٹ لیڈرشپ ہے، فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ جو پیپلز پارٹی کی ہے یا نون لیگ کی میدان کے اندر ہے. لیکن عمران خان کی تو یہ تھرڈ جو ہے وہ فورتھ آپ کہہ لیں یہ لیڈرشپ ہے جو آج کمان سنبھالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں شیر افضل مروت پر بڑے اعتراض ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ بہت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ناپسند ہوں گے ان کے لیے، لیکن وہ جس طریقے سے ذرا جلدی میڈیا کے لیے وہ بات کر دیتے ہیں، پارٹی پالیسی کو نہیں دیکھتے، لیکن انہوں نے بھائی خیبر پختونخوا کو کھڑا کر دیا ہے، اس نے مومنٹم بنا دیا ہے. اور لوگوں نے جس طرح پشتون قوم کو یار سلام کرنے کو دل کرتا ہے، سلام ہے، یعنی آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے باقی جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ہمت اور جرت پیدا کی ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ پیسفلی آئین اور قانون کے مطابق اپنا رائٹ لینے کے لیے نکلتے ہیں. تو اب پولیس کو بھی انہوں نے بڑا عام پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے بھائی بھتیجے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ تشدد نہ کریں، یہ اس سطح پر نہ اتریں، پشتون روایات کی پامالی نہ کریں. لیکن ہزاروں کا مجمع یار، ہزاروں کا، یعنی اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اس کا عملی تصویر جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. آج کوہاٹ آپ دیکھیں کہاں سے کام شروع ہوا، یہ دیر اور مانسیرا سے لے کے جہاں گئے، چھوٹے پروگرام سے بڑے 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 آپ جلسے بن گئے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ اسی کوہاٹ کے اندر جہاں آپ نے ایک شخص جو ہے اس کو قید رکھا اور اس کے جو بھائی ہیں اور بہن فوت ہوئی، اور آپ اتنے ظالم تھے، اتنے بزدل تھے کہ آپ نے اس پر ناجائز مقدمات کے اندر دبایا کہ وہ پارٹی چھوڑے. لیکن میں قربان جاؤں یار، اتنی قربانی، شہریار افریدی، یعنی اتنی قربانی کے بعد بھی اس نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، اس کو گھمایا گیا. اب یہ وہ نفرت کے طور پہ عوام کا جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ووٹ کے ذریعے اب انتقام لینا ہے ہر ظلم کا، ہر جبر کا، ہر نا انصافی کا. اب یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، ان کا اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، اگر کوئی بڑا دھاندلا نہیں ہوتا، اگر کوئی اور پاکستان کے اندر جمہوریت کا خاتمے کی کوشش نہیں ہوتی، تو یہ نکل گیا ہے. طاقتور حلقے ان کو بھی سارے معاملات الٹے پڑ گئے ہیں. اور نون لیگ، پی ڈی ایم پلس ٹولہ جو ہے وہ تو آخری آج کیل روز ٹھونکی جاتی ہے، لیکن کوہاٹ کے اندر تو آج اینڈ ہو گیا ہے. جتنا بڑا گراؤنڈ، پانی چھوڑنے کے باوجود عوام خود نکلی ہے، اور خود نکل کے وہ سامنے آتے ہیں. پورا سپیکر بھی نہیں ہوتا ساری عوام کو آئے، لیکن یہ غیرت، حریت، آئینی حقوق، جمہوریت کی سربلندی کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام نے جو ہے وہ میدان مار لیا ہے. اب مزید پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ آنے والے جو 2 ہفتے ہیں یہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے عمل ہوں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.